بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین، ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر۔ 8 رجب المرجب 1445 بروز ہفتہ کی اس سہانی صبح میں اپنا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتا ہوں، اور یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتا ہے، اسے میں روزانہ اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی یاد دہانی کے لیے، تعلیم کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز اور نوٹیفیکیشنز آپ تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا درس قرآن۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. اور جو کلام میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، جبکہ وہ اس کتاب یعنی تورات شریف کی تصدیق بھی کر رہا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ اور میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو اور کسی اور کے بجائے صرف میرا خوف دل میں رکھو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈ نہ کرو اور نہ حق بات کو چھپاؤ، جبکہ اصل حقیقت تم اچھی طرح جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سورۃ البقرہ کی آیت 41، 42 اور 43 ہیں۔ ان 3 آیات میں بھی بنی اسرائیل کو خطاب ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے جو عزت اور جو فضیلت ان کو عطا کی تھی، جہان کے دوسرے لوگوں کو عطا نہیں ہوئی، اور بنی اسرائیل سے مراد یہود اور عیسائی ہیں، جن کو قرآن میں نصارہ کہا گیا ہے،
یہود و نصارہ یہ اللہ پر، رسالت اور نبوت پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ اللہ تعالی شانہ نے سینکڑوں اور بعضوں نے 5000 لکھا ہے انبیاء علیہ السلام ان میں مبعوث فرمائے۔ ان میں بڑے اور مشہور رسول اور انبیاء حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یوسف علیہ السلام کا سلسلہ نسب تو وہ سنہری کڑیاں جن کو حدیث پاک میں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام تھے۔ ان کے باپ یعقوب بھی اللہ کے نبی تھے اور یوسف کے دادا اسحاق بھی اللہ کے نبی تھے، اور اسحاق کے والد یوسف کے جو پردادا ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ ان کے بعد جتنے بھی دنیا میں نبی آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں ہوئے۔ ان کے بیٹوں کی تعداد بعضوں نے 12 لکھی ہے، جن میں 2 کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور باقی بیٹے ان سے چھوٹے تھے عمر میں۔ تو اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے نبی تھے۔ تو وہ نبی جن کے 2 بیٹے نبی ہوں، پوتا اور پوتا نبی ہو، اور آگے ہزاروں انبیاء علیہ السلام آئے، تو قرآن پاک میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بڑی ہی شانوں کے ساتھ مذکور ہے۔ اور ہم مسلمانوں پر اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم درود پاک میں درود ابراہیمی جو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ فضیلت کوئی چھوٹی نہیں۔ اللہ نے دینی نعمتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ان لوگوں کو دنیا کی عزتیں اور حکومت اور بہترین علاقہ رہنے کے لیے ملک شام اور فلسطین اور مصر عطا فرمائے۔ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں تم پر اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، تو اتنا ہی تمہارے اوپر شکر واجب ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تم قرآن پاک کو کیے ہوئے اپنے وعدوں کے مطابق قبول کرتے، اور آخری نبی کی علامات جو تراث شریف میں صراحت کے ساتھ موجود ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی انسان اپنے بیٹے کو جو اس نے اپنے ہاتھوں سے پالا کھلایا، اور اس کے بارے میں اسے کوئی بہام نہیں ہوتا، وہ تو کہیں جا رہا ہو منہ دوسری طرف ہو، پشت اور چال کو دیکھ کر یقیناً پہچان لیتا ہے باپ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس سے زیادہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علامات اور سب چیزوں کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ اللہ نے ان کا عقیدہ فرمایا ہے، اور ان کے اس نقص اور عیب کو جو دونوں جہانوں میں ان کی رسوائی کا سبب تھا ذکر فرمایا۔ لیکن اللہ پاک انسانوں کی طرح سے غصے میں آ کر ترج نہیں کر دیتے۔ باپ بھی بیٹے کو باہر نکال دیتا ہے اور اسے عاق کر دیتا ہے کہ تو اس اہل ہی نہیں کہ میری جائیداد کا وارث ہو، میرے ساتھ رہے، نکل جائے۔ اللہ پاک تو رحمتوں والی ذات ہے، رحمان رحیم شفیق ہے۔ 1-2 جگہ نہیں، سینکڑوں جو قرآن پاک بھرا ہوا ہے سب انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور فرمایا تھا جب حوا اور آدم کو جنت سے زمین پر بھیجا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میرے طرف سے آئے گی ہدایت، کتابیں بھی آئیں گی، رسول اور نبی بھی آئیں گے اور ان کے نائبین بھی، میں پوری ہدایت کے دریا بہاؤں گا،
جو اس کو اختیار کرے گا اس کو یہی جنت، آدم جہاں رہے تھے، جو آسمانوں سے اوپر جس کی چھت عرش رحمان ہے، وہ اعلیٰ ترین مقام جہاں پر انسان کی سب خوشیوں اور راحتوں کے سامان اللہ نے رکھے ہیں، اور کوئی چھوٹی سی تکلیف جس کو ہم اپنے عرم میں چیونٹی کاٹنے سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی کبھی پیش نہیں آئے گی۔ اللہ نے وعدہ کیا اس شرط کے ساتھ کہ میری دی ہوئی ہدایت کو مانو گے۔ اگر یہ لوگ مان لیتے، ان کا غلبہ تھا مدینہ پاک اور ارد گرد کے علاقوں میں، ان کی تجارتیں بھی بہت بڑی تھیں، ان کے پاس مال و منال، ہتھیار، آدمی، اور ساتھ میں یہ تورات پڑھتے تھے، اور کچھ لوگ ان میں پورے عامل بھی تھے جن کو ایمان بھی نصیب ہوا، لیکن اکثر ان کے وہ راہ ہدایت سے ہٹ چکے تھے، باوجود جاننے کے الٹے کام کرتے تھے۔ تورات شریف کے احکام کو رشوت لے کر، مالداروں سے پیسہ لے کر الٹ پلٹ کر کے بتا دیتے۔ غریب ہوتا تو اس پر حد زنا کی رجم جاری کرتے، کوئی مالدار ہوتا تو اس میں ہیرا پھیری کر لیتے۔ اللہ پاک نے اس چیز سے بھی ان کو منع فرمایا، اور فرمایا کہ پورا ایمان صحیح اختیار کرو، کفر کی طرف مت جاؤ۔ اور وہاں جو دوسرا گروہ تھا وہ اکثر جو مشرکین تھے، بتوں وغیرہ کی پوجا کرتے، وہ بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ جو اوس خزرج وغیرہ کے قبائل مدینے میں آباد تھے، وہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے یہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس تورات شریف ہے، اور یہ نماز اور نیک کام کرتے ہیں جو ہمارے اندر نہیں ہے۔ تو اگر یہ ایمان لاتے تو وہ فوراً سب دوسرے بھی جلدی ایمان لے آتے، لیکن یہ ایمان لائے نہیں اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ بنے۔ اللہ نے انہیں بہت سمجھایا ہے، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، پیسے لے کر دین کو مت بدلو، میری آیتوں کو مول لے کر ثمناً قلیلاً، دنیا کا تو سارا مال کسی کو مل جائے تو آخرت کے مقابلے میں وہ قلیل ہی نہیں، قلیل تر ہے، بالکل تھوڑا سا ہے۔ زندگی تک جس کی چند سانسیں ہیں، اور یہ دیا بجھتے ہی زندگی کا مال کبھی کسی کے ساتھ نہیں رہا، نہ جاتا ہے، یہ تو دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا ایایا فاتقون، اللہ سے ڈرو، لا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو مکس مت کرو، اور لوگوں کو اور خود گمراہی کا باعث نہ بنو۔ تکتم الحق، تم حق بات کو چھپاتے ہو، سچی بات کو چھپاؤ نہیں، کھرا دین بیان کرو۔ انتم تعلمون، جب اللہ نے علم دیا ہے تو اس صحیح علم کے مطابق صحیح عمل بھی ضروری ہے۔ اعمال میں سب سے اہم دو چیزیں ہیں عبادات کے اندر، ایک بدنی عبادت ہے نماز، ایک مالی عبادت ہے زکوٰۃ۔ یہ ساری امتوں پر دو چیزیں فرض رہیں، نماز، لیکن نماز کا طریقہ اور اوقات الگ الگ تھے۔ یہودیوں کی نماز میں قیام اور سجدہ تھا، رکوع اس میں نہیں تھا، ان پر فرض نہیں تھا، اور ان کے لیے اجازت تھی کہ مل کر پڑھو یا الگ نماز پڑھو، یہ نہیں کہ تم نے مسجد ہی میں آ کر باجماعت پڑھنی، یہ ان پر واجب نہیں تھا۔ وہ گھروں میں اکثر انہوں نے جگہ بنائی ہوتی تھی، وہاں وہ نماز اپنی جو تھی وہ پڑھ لیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا اب میں نے قرآن اتارا ہے، اپنے آخری پیغمبر کو بھیج دیا ہے، اب تا قیامت 5 نمازیں مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت فرض کی ہیں، تم اقیم الصلاۃ، ان نمازوں کو قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، مال کا 40واں حصہ بچت میں سے وہ تھوڑا سا ایک قلیل حصہ بنتا ہے وہ سالانہ ادا کرو کم از کم، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ تم بھی اسی طرح ایمان لا کر باجماعت پڑھو۔ اور نماز وہ نہیں، وہ میں نے منسوخ کر دی جو یہودیوں والی تھی، جو سیدنا
موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں سکھائی تھی، تو انہوں نے ساتھ اپنی کتاب تورات میں یہ بھی تمہیں پڑھ کر، اور اس میں لکھا ہوا بھی تھا اور اب تک باقی ہے، جب آخری نبی آ جائیں تو سب نے ان کے تابع ہونا ہے، اور جو وہ فرمائیں گے وہ ماننا ہے۔ تو اس میں ایک یہ بھی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب ہماری تعریف اللہ پاک نے یہ کی ہے کہ مسلمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں، رکوع والی نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اب ہم یہود و نصارہ تو رہے ایک طرف، اپنے بھائیوں کو مسلمانوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ کہتے ہیں نہیں ساڑی اونجی بخشش ہو جائے۔ یہ پھر لغویات نعوذ باللہ، قرآن میں اللہ نے ایسے ہی احکام دیے ہوئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں جس کو ایک نماز زیادہ نصیب ہوئی اس کا اپنے بھائی سے ایک درجہ جنت میں بڑھ، اور درجے سے مراد کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، ایک درجہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ اونچا ہے، اور ہم تو جنت کو تھوڑی سی زمین کی طرح سمجھتے ہیں، نہیں، اس کی وسعتیں صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تو جتنے نیک اعمال ہم سے ہو سکیں ان کی بنیاد میں الحسنات نماز ہی ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ پاک اس کے تمام نیک عملوں میں برکت دے کر ان کا اجر و ثواب بہت بڑھا دیتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا اور اچھے کام کرتا ہے تو ان کا اتنا اجر اس کو نہیں ملتا جو نمازی کو دیا جاتا ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، گویا نماز ہی چھوڑ دی تو یہ تو ایسا شخص ہے کہ وہ کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی روک اسی میں ہے کہ نماز ہر طرح سے جامع ہے، اس میں قرآن بھی ہے، پاکیزگی بھی ہے، اور ساری خوبیاں اللہ نے قرآن میں اور نماز میں جمع فرمائی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو پوری ہدایت عطا فرمائے، عمل کی توفیق بخشے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن آپ نے سنا اور دیکھا۔ آج کے درس میں سورہ البقرہ کی آیات مبارکہ 41 تا 43 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب، جو روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے اسے پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، عوام الناس کی تعلیم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ میری یہ کاوش قبول فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھنا، اپنی دعاؤں میں پیارے وطن، والدین، آباء و اجداد، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اگر شامل فرمائیں تو بہت شکر گزار ہوں گا۔ آپ کے لکھنا ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔